عاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا صدق اللہ العظیم اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنة بالقرآن قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک وسلم علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ تمام تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شجاعت بھی، اور درود و سلام حضور پر نور شافی یوم النشور نیر بطحا راستار ما اوہا صاحب علم نشرہ سید انس و جاں سرور لالا رخاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نیاز پیش کرنے کے بعد معزز سامعین کرام، برادران اسلام، نہایت ہی واجب الاحترام ذی وقار علماء کرام، بالخصوص زینت مسند صدارت مجلس حاضہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید سے سورہ النساء سے آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ تھوڑے وقت میں کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیشہ یہ دعا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ میری زبان پہ سچی بات جاری فرمائے اور سچ سن سنا کے مجھے اور آپ کو قابل عمل باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح سامعین مدرس کو دیکھ رہے ہوں تو بات سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے، اس طرح مدرس بھی سامعین کو دیکھ رہا ہو تو اس کو بات سمجھانے میں آسانی ہوتی ہے۔ آپ ایسے زاویے میں بیٹھے ہیں کہ میں تو آپ کو نظر آ رہا ہوں لیکن آپ مجھے نظر نہیں آ رہے۔ اگر آپ تھوڑے سے آگے ہو جاؤ تاکہ مجھے بات کرنے میں آسانی ہو جائے، ادھر والے بھی آگے آ جائیں، تھوڑا تھوڑا قریب ہو جائیں، تھوڑا تھوڑا اور تھوڑا سا آگے ہو جائیں، یہ کافی جگہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، عزتوں سے نوازے۔ دین اسلام کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک ہے اعتقادات، عقیدے۔ اگر کسی شخص کے عقائد میں بگاڑ آ جائے تو اس کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتے، کیونکہ عقائد کا دوسرا نام ہے ایمان، اور اعمال قبول ہوتے ہیں ایمان کی شرط کے ساتھ، اور جب عقائد میں خرابی آتی ہے تو ایمان لٹ جاتا ہے۔ یہ غیر مسلمین مستشرقین ان کے ہاں بعض اچھی قدریں بھی پائی جاتی ہیں،
ملاوٹ نہیں کرتے، دھوکہ نہیں دیتے، جھوٹ نہیں بولتے. ان کے ہاں جانوروں کی تنظیمیں ہیں، درختوں کی تنظیمیں ہیں، یہ اچھی قدریں ان کے ہاں پائی جاتی ہیں. لیکن ان کا صلہ اچھے اعمال کا آخرت کے اندر نہیں ملے گا ان کو، چونکہ ان کے پاس ایمان کی دولت نہیں. یہ جو اعمال ہیں یہ ایمان کی شرط کے ساتھ قبول ہوتے ہیں. یہ ہو سکتا ہے کسی کے نیک اعمال اس کے ایمان لانے کا سبب بن جائیں. جس طرح عرب کا مشہور شاعر فرزدق، اس کا دادا المجاشی رسول کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، ایمان قبول کرنے کے بعد عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، میں نے اپنے قبیلے کی 70 بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچایا ہے، کیونکہ میں شاعر تھا اور نرم دل کا مالک تھا. شاعر تو شاخ سے پھول ٹوٹے تو اس کو گوارا نہیں ہوتا، تو چاہے جائے کسی جان کو قتل کر دیا جائے. تو جب مجھے خبر ہوتی کہ فلاں شخص اپنی بیٹی کو زندہ درگور کرنے لگا ہے تو میں اس کے پاس جا کے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیتا، منت کرتا، نقدی پیسے دیتا، اس کی کفالت اپنے ذمہ لیتا. تو 70 بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچایا ہے. یہ جو میں نے نیک عمل کیا ہے زمانہ جاہلیت میں، تو کیا اس کا مجھے صلہ ملے گا؟ تو میرے حضور نے فرمایا تجھے صلہ مل تو گیا ہے کہ اللہ نے ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا. تو یہ ہو سکتا ہے کسی کے نیک اعمال اس کے ایمان لانے کا سبب بن جائیں، لیکن بغیر ایمان کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتے. تو پہلی چیز ہے اعتقادات. عقائد وہی جو صحابہ کے تھے، اہل بیت کے تھے، اولیاء اللہ کے تھے. ان عقائد سے جو ہٹتا ہے وہ صراط مستقیم پہ نہیں. ایمان کے اعتقادات کے بعد اچھے اعمال. قرآن مجید کے اندر بارہا ایمان کے بعد اعمال صالحہ کی بات کی گئی. تیسری چیز ہے معاملات، حقوق العباد. اگر کوئی شخص عقائد بھی درست رکھتا ہے، عبادات بھی بجا لاتا ہے، لیکن وہ معاملات میں صحیح نہیں، حقوق العباد کا خیال نہیں کرتا، تو حدیث کی روح سے ایسا شخص جنت کے اندر نہیں جائے گا. شرک سب سے بڑا گناہ ہے. سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ بولیے کیا ہے؟ علماء بیٹھے ہیں، شرک توبہ سے معاف ہو جاتا ہے. ایک بندہ مشرک ہے، جب وہ سچی توبہ کرتے اس کی نئی زندگی شروع ہوتی ہے. شرک سب سے بڑا گناہ ہے، لیکن وہ توبہ سے معاف ہو جاتا ہے. لیکن کسی بندے کا مارا ہوا حق یہ توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتا جب تک اس بندے سے معافی نہ مانگی جائے. تو حقوق العباد کا مسئلہ جتنا حساس مسئلہ ہے، اتنا ہی ہم اس مسئلے سے غافل ہیں. تو اس آیت کریمہ کے اندر جہاں اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دیا، شرک سے منع کیا، اور آگے حقوق العباد کا ہمیں درس دیا. اس دی کو بالکل بند کر چھوڑو، ایکو تے وصلواز بالکل صاف رہن دو. حقوق العباد میں جو مقدم حق ہیں وہ ذوی القربا کے ہیں، اور ذوی القربا سے جو مقدم حق ہیں وہ جو خونی رشتہ رکھتے ہیں ان کے ہیں، اور خون کے رشتوں میں جو مقدم حق ہیں وہ ماں باپ کے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی مقامات پہ جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا، ساتھ ہی متصل والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم ارشاد فرمایا. ارشاد ہوا وَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. امام راضی فرماتے ہیں کہ انسان کی تخلیق کا سبب حقیقی اللہ تعالیٰ ہے اور سبب مجازی والدین ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی عبادت کو حکم دیا، ساتھ ہی متصل والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم ارشاد فرمایا.
سورہ بنی اسرائیل کے اندر فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، وہاں بھی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہو کے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ حسن سلوک کا زیادہ حقدار کون ہے؟ قال امک، میرے حضور نے فرمایا تیری والدہ۔ قال ثم من، آقا پھر کون؟ قال امک، حضور نے پھر فرمایا تیری والدہ۔ قال ثم من، تیسری بار پھر پوچھا پھر کون؟ قال امک، حضور نے پھر فرمایا تیری والدہ۔ قال ثم من، چوتھی بار پھر سوال کیا پھر کون؟ قال ابوک، فرمایا تیرا باپ۔ تین بار ماں کا نام لیا اور چوتھی بار باپ کا نام لیا۔ علماء فرماتے ہیں یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ماں بچے کی پیدائش اور تربیت میں 3 مشقتیں برداشت کرتی۔ باپ نے تو ایک مشقت برداشت کی، اس کی تربیت کی، اور اس کے اندر ماں بھی شامل تھی، لیکن ماں نے 3 مشقتیں برداشت کی۔ پہلی مشقت عند الحمل، حمل کی صورت میں 9 ماہ تک بوجھ اٹھائے رکھا۔ دوسری مشقت عند الولادت، جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت جو مشقت ہے وہ ماں ہی جانتی ہے یا خدا جانتا ہے۔ اندازہ ایک حدیث سے کیا جا سکتا ہے، ایک صحابی حاضر خدمت ہو کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اپنی ماں کو کندھوں پہ اٹھایا ہے اور 6 میل تک لے کے گیا ہوں، اور پتھر اتنا گرم تھا اگر اس کے اوپر گوشت کا ٹکڑا رکھا جائے تو وہ جل کے کباب بن جائے، تو کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو میرے حضور نے فرمایا خدا کے بندے، جب تو پیدا ہوا تھا اس وقت جو درد کے جھٹکے تیری ماں نے سہے تھے ان جھٹکوں میں بھی ایک جھٹکے کا حق بھی ادا نہیں ہوا۔ تو دوسری مشقت ماں عند الولادت، اور تیسری 2 سال تک اسے اپنا دودھ پلاتی۔ تو ماں نے 3 مشقتیں برداشت کی اور باپ نے 1۔ اس لیے حضور نے ماں کا حق 3 بار اور باپ کا حق 1 بار بیان کیا۔